बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में आपकी खिदमत में घरेलू झगड़ों से मुतल्लिक़ एक ऐसी हकीकत आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, एक ऐसा अमल पेश करने जा रहे हैं कि इससे पहले शायद आपने सुना हो या ना सुना हो। नाज़रीन, आए दिन हमारे घरों में जो आपस में मियाँ बीवी भी लड़ते रहते हैं, माँ बाप लड़ते रहते हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ झगड़ते रहते हैं और फिर ख़ानदानी रंजिशें तो अपनी जगह पर रहती ही हैं। तो नाज़रीन, एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ऐसा ही तो नहीं है। तो नाज़रीन, आए आपको कुरान करीम में सबसे पहले एक हवाला दें ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि मज़बूत घर, कमज़ोर घर और इस तरह के जो मामलात हैं खाना जंगी के, वो किस तरह होते हैं। अब ये देखिए नाज़रीन, एक होती है मुल्क के अंदर खाना जंगी, तो एक होती है घर के अंदर की खाना जंगी। ये बहुत ही बेबरकत बात होती है। जिस घर में बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, वहाँ से रिज़्क उठा लिया जाता है और वहाँ पर नहुसत के डेरे लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये झगड़े होते क्यों हैं? क्या इनमें उन बच्चों का कसूर होता है या शायद वजह कोई और है? आए आपको एक और अंदाज से इसके बारे में बताते हैं कि शायद आपके घर में भी कोई ऐसा मामला तो नहीं, अगर है तो आज ही से उसे दुरुस्त कर लें। नाज़रीन, गौर से पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। हम कोई भी वीडियो जो आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो इन्फॉर्मेशन से कम नहीं होती और ना ही वो रवायात से और कुरानी आयात के रेफरेंस से जो है वो खाली होती हैं। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो उसका मैं जो आपकी एक रेफरेंस देने जा रहा हूँ, अब आप गौर से सुनते जाइए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मिसाल दी है कि एक घर, एक मखलूक का घर जो दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन घर है, वो मखलूक कौन सी है? जी नाज़रीन, वो मखलूक है मकड़ी, जिसको आप इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसालें दी हैं जो शिर्क करने वाले होते हैं, जो मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट के किसी दूसरे की पूजा करते हैं। यानी वो घर जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हट के रुपए पैसे को ही खुदा समझा जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया उनकी तरबियत कर रहा है और वो अल्लाह पर भरोसा कम, पीरों फ़कीरों पर भरोसा ज़्यादा, अल्लाह पर भरोसा कम, अपनी दौलत पर भरोसा ज़्यादा, अल्लाह पर भरोसा कम, अपनी अकल पर भरोसा ज़्यादा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर गिने तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि जो लोग उन पर भरोसा करते हैं वो उनकी मिसाल कि वो एक ऐसा घर अपना तामीर करते हैं जो कि मकड़ी जैसा है, क्योंकि मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर तरीन घर है। अगर तुम इल्म रखते, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक कह दिया है लौ कानू यालमून, कि लौ का मतलब होता है काश कि तुम इस बात को जानते होते। अब क्या है हम, यानी काश के इस बात को जानते होते कि मकड़ी का घर सबसे कमज़ोर घर है। अब गौर से सुनते जाइए अभी मामलात, एकदम आप एंड पे कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। नाज़रीन, जब आम लोगों ने इस मामले को सुना, जो आयात को आम तौर पर लेते हैं, क्योंकि कुरान पाक की आयात के मानी ऊपर सुनने में और इन डेप्थ में और फाइनल डेथ में और अंबिया इकराम जो है वो उसका और तरीके से लेते हैं। ये कुरान पाक इस ऐसे नहीं, इस कायनात का सबसे बड़ा मौजज़ा है, बहुत बड़ी बात है। तो नाज़रीन, लोगों ने ये समझा कि हाँ जी वाकई मकड़ी का घर तो वाकई बड़ा कमज़ोर होता है। दरवाज़ों में अगर जाले लगे हों, स्पाइडर वेब हो जिसको आप मकड़ी का जाला कहते हैं, तो गुज़रे तो जाला टूट जाता है। कितना कमज़ोर होता है मकड़ी का जाला। तो किसी ने सोचा हाँ ऐसा ही है, मकड़ी जाला तो बुनती है मक्खियाँ मच्छर कीड़ों को उसमें फंसाने के लिए, और लेकिन आप ऐसे हाथ मारें, हत्ता कि हवा भी तेज़ चल जाए, आंधी आ जाए तो जाला उड़ जाता है। तो शायद इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कमज़ोर फरमाया। लेकिन नाज़रीन नहीं, मेरा रब जब ये कहता है ना कि लौ कानू या लमून, कि काश इस बात को वो जानते, तो ये एक आम बात नहीं है कि जिसको हम आम विजुअलाइज़ कर सकें। हाल ही में साइंसदानों ने जब मकड़ी के ऊपर तहकीक की कि मकड़ी का फैमिली सिस्टम क्या है, तो वो हैरान हो गए नाज़रीन कि मादा मकड़ी, जो माँ मकड़ी होती है, जब अपने खामद के साथ चंद दिन गुजारती है, उसके बाद जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपने खामद को मार के
اس کے اوپر ویب لپیٹ کے جالوں سے اس کو باندھ کے جالے سے نیچے گرا دیتی ہے۔ اوکے، اب رہ گئی ماں اور اس کے بچے۔ اب وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے بھی اب یہ دیکھیں سب قبضے کی بات ہے کہ وہ جو اسپائڈر ویب ہے اس پہ قبضے کی بات ہے کہ یہاں پر پھنسنے والا کیڑا میرا ہو جائے۔ بچے کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں اور وہ جب چند دن میں بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے ماں جو ان کی مکڑی ہوتی ہے، مادہ جس نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے، اس کو مار کے ایسے ہی لپیٹ لپوٹ کے گھر سے پھینک دیتے ہیں اور آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے کمزور گھر ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے جب فرمایا اور سائنسدانوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مکڑی کا فیملی سسٹم جو ہے وہ واقعی سب سے کمزور ہے، کیونکہ آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ ناظرین، بہت ساری روایات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ گھر جن میں مکڑی کے جالے زیادہ پائے جاتے ہیں، لگے ہوتے ہیں، ان میں ان جالوں کی وجہ سے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں جن کو منفی اثرات میں گنا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جھگڑوں کا تعلق اس ویب کے ساتھ کیا ہے، مکڑی کے جالوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو ناظرین بیسیکلی یہ آپ غور سے سنیے کہ شیاطین جو کہ شیطانیت پھیلاتے ہیں، جب وہ اڑتے اڑتے گزر رہے ہوتے ہیں ہواؤں کے ساتھ، جیسے آپ ہوا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ہواؤں میں پرندوں کو، چڑیوں کو، مچھر کو اڑتے دیکھتے ہیں، ایسے ہی شیاطین ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو یہ ایک دم نکل آتے ہیں اور پورے اندھیرے کے ساتھ ساتھ یہ پھیلتے جاتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھا کرو جب مغرب کا وقت آ جائے، نماز یعنی اذان ہو جائے، کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھ کھلی ہوئی تھی، روحانی آنکھ، آپ سب مخلوق کو دیکھتے تھے، فرشتوں کو بھی دیکھتے تھے۔ تو ناظرین، جس گھر میں جتنے زیادہ جالے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ ایک قسم کی نحوسیت کا باعث بنیں گے، اور ناظرین وہاں پر شیاطین آ کے بسیرا کر لیتے ہیں، کیونکہ شیاطین کا جالوں کے ساتھ اپنا ایک تعلق ہے۔ وہ اگر میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے جو بتایا جا رہا ہے اس پہ یقین کیجئے۔ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کیا عمل کرنا ہے، آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں ان جھگڑوں سے، یہ بہت خاص ہے۔ میں پہلے بھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں جن میں دم کیا ہوا پانی پلانا تھا، آج ایک اور اس کا عمل پیش ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ والدین سب سے پہلے اپنے بچوں کو اکٹھا کریں اور ان سے ان کو واز و نیاز یا کوئی نصیحتیں نہ کریں، ان سب سے کہیں کہ سارے مل کے گھر میں جتنے بھی مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں ان کو صاف کر دیں، اتار پھینکیں، بالکل سرے سے چھپ کے بھی ہر کونے سے نکال پھینکیے۔ یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ یہ عمل ہو گیا پہلا۔ جب آپ میک شور کر لیں کہ آپ تمام جالے اتار چکے ہیں، تمام کمروں سے، تمام راہداریوں سے، تمام دروازوں کے کونوں میں لگے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ گزرتے ہیں اور ان پر اثرات آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ دروازوں کی جو اوپر کی جگہ ہوتی ہے نا، جو بارڈر کے ساتھ بنی ہوتی ہے، وہاں بھی چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے ہیں، ان چھپی ہوئی جگہوں سے بھی اتارنا ہے۔ آپ کے گھر میں فریمیں لگی ہوئی ہیں، فریموں کو ہٹا کے ان کے پیچھے سے بھی جالے اتارنی ہیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا عمل۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی میٹھی چیز لانی ہے گھر میں، میٹھی چیز۔ یہ اب ماں باپ عمل کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میٹھی چیز سے مراد آپ چاہیں تو مٹھائی لائیں، چاہے بسکٹس لائیں، چاہے جلیبیاں لائیں، اینی تھنگ، کوئی بھی میٹھی چیز جو آپ لا سکتے ہیں، حتیٰ کہ کھجوریں بھی لے کے آ سکتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ کھجوریں آئی ووڈ ایڈوائز کہ میرے خیال میں آپ کھجوریں لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کھجوریں میٹھی بھی ہوتی ہیں اور ان میں روحانی اثرات باقی چیزوں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جنت کا پھل بھی ہے۔ کھجور لے آئیں، آلرائٹ۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ان کھجوروں کے اوپر فار ایگزامپل آپ کلو کھجور لے کے آ جائیں، ان کے اوپر آپ نے یہ جو اسکرین پہ ایک آیت آ رہی ہے، سورہ فرقان کی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 74، سورہ فرقان نمبر 25 ہے، آیت نمبر 74 ہے، یہ اسکرین پہ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے
یہ ایک بار پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یہ ضروری ہے۔ اب آپ نے یہ والی جو آیت سکرین پہ لکھی ہوئی ہے اس کو 99 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 99 بار۔ کھجوریں آپ کے سامنے پڑی ہوں، ایک ہی نشست میں ایک بار آپ نے جب پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 99 بار آپ نے یہ پڑھی ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ 99 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تمام جو سامنے پڑی ہوئی کھجور ہے ان پہ دم کرنا ہے، اوکے جی، ان کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنی ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ 3 بار پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے جتنی بار اس صورت کو پڑھا ہے اس صورت کا اثر سارا کا سارا ان کھجوروں میں آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کھجوریں بھی مطلب یہ ہے کہ وہ اب دم ہوئی کھجوریں ہوں گی، ویسے بھی جنت کا پھل ہے۔ تو اب آپ نے تمام ہر بندے سے کہنا ہے کہ کلو کھجوریں ہیں گھر میں جتنے بھی بندے ہیں کہ روزانہ ہر بندہ 3 کھجوریں صبح کھائے، 3 کھجوریں شام کو کھائے۔ اب آپ میں سے کوئی اگر یہ کہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہے، کھجور گرم ہے، ایک تو پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ ایک کھجور کھا لے، ایک کھجور، ٹھیک ہے جی، وہ ایک کھا لے۔ بچے ہیں تو وہ 3 کھا لیں۔ تو اس طریقے سے جتنی بھی کھجوریں ہیں 1 کلو آپ نے ختم کرنی ہیں، جتنے بھی دن وہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کھجوریں دم ہو گئی ہیں، اب آپ نے ان پہ دوبارہ دم نہیں کرنا، اوکے ٹھیک ہے جی۔ اگر فار ایگزامپل کوئی اور بندہ ہے جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اگر وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ 3 کھجوریں اس کو بھی کھلا دیجیے گا، لیکن ہاں تعداد میک شور یا 1 کھائے یا 3 کھائے یا 7 کھائے، ان کو طاق اعداد میں کھانا ہے، جفت میں نہیں کھانا ہے، یعنی ایون میں نہیں، آڈ نمبرز میں کھانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3 کھا لیں تو زیادہ بہتر ہے، 1 کھا لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آپ نے عمل کر لیا۔ اب آپ نے باقی جتنے دن کھجوریں ختم نہیں ہوتی، جتنے دن کھجوریں ختم نہیں ہوتی، روزانہ صبح تمام گھر والوں نے، اگر تمام گھر والے بچے نہیں بھی بات مان رہے تو والدین خود جو یہ عمل کر رہے ہیں، جنہوں نے یہ آیت پڑھی ہے، وہ 100 بار صبح 100 بار شام یہ اللہ رب العزت کے 3 نام کا ورد کریں۔ وہ کیا ہے؟ یا رحمان، یا سلام، یا مومن، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے ہی، یا سلاموں نہیں، ٹھیک ہے جی، نہ یا مومنوں بھی نہیں، کیسے؟ کیا؟ یا رحمان، یا سلام، یا مومن، یہ والی 100 دفعہ صبح 100 بار شام، جب تک کھجوریں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ کھجوریں 1 مہینہ ختم نہیں ہوتی، آپ نے 1 مہینہ یہ پڑھتے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے گھر کا نظام انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آئیڈیل گھر کا ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں گے، کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیات کا عمل ہے، کسی شیطان مردود کا بتایا ہوا نہیں ہے، نہ یہ جنات کا بتایا ہوا ہے، قرآنی آیات کا یہ عمل ہے، اور آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ سب کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، کامیابیاں بھی عطا فرمائے، رزق میں بھی، زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔